حامد رضا صاحب، مذاکرات کے لیے اخیر میں بیرسٹر سیف کو دوبارہ بھیجا گیا تھا، اور بیرسٹر سیف کو سہولت بھی دی تھی وزارت داخلہ نے، وہ ہیلی کاپٹر پہ بٹھا کے ان کو بھیجا بھی گیا تھا۔ معاملات آگے نکل گئے کیونکہ وہ میرے خیال میں ایک سیاسی خودکشی والا فیصلہ تھا جس میں بشرا بی بی حاوی ہوئی کہ ڈی چوک میں ہی جانا ہے، وہ نہ کرتے تو شاید آپ لوگوں کے حق میں کچھ بہتر فیصلے ہو چکے ہوتے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، آفرز بھی آئیں، آپ لوگوں نے وہ موقع ضائع کر دیا۔ سر میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ابھی بیرسٹر صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے انہیں سنجانی کی آفر کی تھی، تو چلیں ایک بات انہوں نے ایڈمٹ کی کہ سنجانی کی آفر کی تھی۔ ہم سنجانی کی آفر کیوں لیتے؟ آخر سنجانی رکنے کے اوپر کوئی چیز آفر ہمیں کی گئی ہوگی تو پھر بات تھی نا سر، وگرنہ کیا حکومت کیا آفر دیتی؟ سنجانی آ کے بیٹھ جاؤ، سو واٹ؟ یہ تو چیز نہیں تھی۔ آپ ہم سے کوئی چیز ڈیمانڈ کر رہے تھے تو کیا کہا گیا تھا؟ تھوڑی وضاحت تو کر دیں، وضاحت تو کر دیں، کیا کہا گیا تھا؟ سنجانی بیٹھے تو پھر آفر کیا تھی؟ سر وہ جو بات آپ نے کر دی ہے بس اسی سے ملتے جلتی بات نہیں سر، دوبارہ کہہ دیں۔ میں تائید کرتا ہوں سر، نہیں دوبارہ کہہ دیں، میری بات کی تائید نہ کریں، اپنے لفظوں میں کہہ دیں۔ نہیں سر، اپنے لفظوں میں، سر میری خبر نہیں چلتی، اپنے لفظوں میں کہہ دیں۔ آپ کی خبر صحیح ہے سر، میں بیرسٹر صاحب کو سر جواب دیتا ہوں۔ اپنے لفظوں میں، پہلے اپنے لفظوں میں بیرسٹر گوہر صاحب کو سنجانی کے جواب میں کیا آفر تھی؟ سر بیرسٹر گوہر صاحب کو، سر بیرسٹر گوہر صاحب کو وہی کہ ہاؤس اریسٹ اینڈ سارے معاملات سر، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب سر ایک اور کام کے لیے اندر گئے تھے۔ وہ بیرسٹر عقیل صاحب کو اگر اجازت دیں تو میں عرض کر دیتا ہوں، اصل میں جو پاکستان ساؤتھ افریقہ کی ٹیسٹ سیریز ہو رہی تھی تو وہ ٹیم کے سکواڈ کے لیے اور کھلاڑیوں کا نام پوچھنے کے لیے بیرسٹر گوہر صاحب کو رات کو بھجوایا گیا تھا، اور ان سے کہا گیا تھا کہ ذرا پوچھ لیں ون ڈے ٹیم کون سی ہوگی، T20 کون سی کھیلے گی، ٹیسٹ کون سی کھیلے گی، اور جان دے سر سارا کچھ ساری دنیا کو پتہ ہونے میں نہ کرو، بس ٹھیک ہے۔ اب اگر کچھ چیز بڑھ رہی ہے تو اسے آگے بڑھنے دیں، بجائے یہ کہ ہم ان چیزوں کو ڈینائی کریں۔ کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی نا سر، کچھ چیزیں نہیں ہوتی ہمارے بس میں، تو بس ٹھیک ہے سر، نہیں تھی بس میں، صاحبزادہ صاحب، لیکن ایک آپ نے غلطی کی، آپ نے اس کو T20 بنا کے کھیلنے کی کوشش کی۔ اگر ٹیسٹ میچ کھیلنے کی کوشش کرتے تو ابھی آپ فائدے میں ہوتے۔ سر بندہ ہر غلطی سے سبق سیکھتا ہے نا سر، کوئی نہیں، نیکسٹ ٹائم ابھی ہم ٹیسٹ ہی کھیل رہے ہیں نا سر، ون ڈے کھیل رہے ہیں، ٹیسٹ کے اوپر تو بھی گئے نہیں سر۔ عقیل صاحب ایک جواب آپ دے دیں تو پھر میں نے عارف حبیب صاحب سے بھی جواب لینا، لیکن پہلے آپ اس کا جواب دے لیں۔ آفرز دوبارہ وہ ٹیبل پہ ہوں گی جب مذاکراتی عمل شروع ہوگا؟ نہیں، میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میرے بھائی صاحبزادہ صاحب نے بالکل بات ٹھیک کی ہے کہ اس ٹائم شاید ہو سکتا ہے واقعتاً محسن نقوی صاحب نے ایز بصیت چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے بھیجا ہو کہ نام پوچھیں کہ کون سے بہترین پلیئرز ہیں جن کو ڈالا جائے، بھیجا تو محسن نقوی نے تھا، یہ تو آپ نے عقیل صاحب کنفرم کر دیا کہ بھیجا محسن نقوی نہیں تھا۔ صاحب کو چیز وزیر اعظم سے نہیں پوچھتے، نہیں میں تو ان کی بات سے وہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کسی اور جگہ پہ ہے۔ نہیں میں تو ان کی بات سے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اگر بھیجا تو میں نے کہا وہ پھر کرکٹ ٹیم، کیونکہ ان کی بات سے ہی آگے بات چلائی۔ لیکن انہوں نے سیریس نوٹ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں جس پہ، ایک تو فیڈرل حکومت کا استحقاق ہے، جس میں جو کمیشن کی فارمیشن ہے، جو یہ 9 مئی کا یا 26 نومبر کا کمیشن مانگ رہے ہیں کہ کمیشن اس پہ بنا دیا جائے۔ کیونکہ انکوائریز آف کمیشن ایکٹ جو ہے یہ آپ کو ریاست علی اعزاز صاحب بھی بتائیں گے، یہ فیڈرل حکومت کا استحقاق ہے۔ ان دونوں پہ ایشوز پہ، یہ دونوں چیزوں پہ کمیشن بنانے پہ بات ہو سکتی ہے، پرووائیڈڈ کہ ان کی کمیٹی کے ممبران ہماری جو حکومتی کمیٹی ہے جس میں تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کی ریپرزنٹیشن ہے ان کو کنونس کر لے، جو کہ فیڈرل حکومت کو ریفلیکٹ کر رہی ہے یا اس کا عکس ہے۔ تو یہاں پہ بالکل ان کو اگر وہ کنونس کر لیتے ہیں اور بتاتے ہیں ود ریزننگ اور ود فیکٹس، اور اتنا ہی کنونس کر لیتے ہیں کہ اس کو بنا دیں، تو دونوں پہ بن سکتی ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، آگے موو کر سکتے ہیں۔ آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔